إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ ذوالجلال کی معیت، اس کے اسباب اور اس کے ثمرات ہیں۔ یقیناً سب سے بڑی چیز جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے، انسان کو استقامت دیتی ہے، انسان کے نفس کو اطمینان عطا کرتی ہے، وہ یہ شعور ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور وہ مالک اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تقویت عطا کرتا ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہی وہ معیت ہے جو اللہ ذوالجلال کی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا، فرمایا موسیٰ تم بھی اور ہارون فرعون کے پاس جا کر انہیں تبلیغ کرو، انہیں میری دعوت دو، انہیں اسلام کی دعوت دو، اس لیے کہ فرعون حد سے گزر چکا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ ذوالجلال کے بندوں کو ظلم کرنے میں اس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کیونکہ وہ بڑا متکبر ہے، سرکش ہے، تم نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، اسے پیار سے بات کرنی ہے۔ یہ ایک داعی کی صفت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، کسی سے بات کرے پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے بات کرے۔ ہو سکتا ہے اسے اللہ کا خوف آ جائے، وہ آپ کی نصیحت قبول کر لے، لیکن جب آپ سختی کے ساتھ کسی سے بات کریں گے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب کریم انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں تو اس سے ڈر آتا ہے، وہ بڑا ہی سرکش ہوا ہے، کہیں ہم پر زیادتی نہ کر جائے، سرکشی نہ کر جائے۔ اللہ ذوالجلال فرمانے لگے لا تخاف، ڈرو نہیں، اننا معکما اسمع و ارا، موسیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہاری بات بھی سنتا ہوں۔ یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے مومن کے لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس معیت سے کمزور کو بھی طاقت ملتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے انسان کو ہمت ملتی ہے، خوف
پریشانیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید یہی اللہ کی معیت ہے، ورنہ اللہ ذوالجلال بذات ہی عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ آہستہ بات کرو، بلند آواز سے بات کرو، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو یہ قوت عطا فرمائی تھی، اپنے بندوں کو اللہ ذوالجلال نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی معیت کو ان کو اتنا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ان کا دل نہیں گھبراتا، وہ ڈولتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ فرمایا اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے، اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ کون کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تو اللہ مالک فرما رہے ہیں، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، اب کفار تو غار کے منہ پر آ چکے ہیں، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ذرا وہ آگے جھانک کر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرمان لگے؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد کیوں کہ مومن اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اپنی مرضیاں نہیں کرتا، بلکہ وہی کرتا ہے کہ مالک کا کیا حکم ہے، لہذا اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اسے خوف خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، ہم نے اپنی سکینت، تسلی ان پر نازل کر دی، خوف ختم ہو گیا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اپنے لشکروں کے ذریعے جنہیں تم نہیں دیکھتے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب مومن کو اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، پھر 313 بھی 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا صحابہ کرام تھوڑے تھے، دشمنوں کی طاقتیں فوجیں زیادہ تھیں، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، انہیں سکون، انہیں اطمینان مل جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف جھک جائے، اسی پر بھروسہ کرے۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اعتماد اور یقین صرف اللہ ذوالجلال پر ہی کریں، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لاتے ہیں، جن سے منع کیا اس سے باز آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کی سرپرستی، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی معیت ہو پھر دشمنوں کی کثرت اسے نہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ میرے رب کی طرف ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اور خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت
ان کی زبان پر یہی کلمات تھی، حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی مجھے کافی ہے جو بہتر کار ساز ہے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی بن جاؤ۔ یونس علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نے بات نہیں مانی، غصے میں آ گئے، کہنے لگے اب قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نکلے، فرمایا اس وقت یونس اندھیروں میں تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ فرمایا اندھیروں میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، تو ہی ہے ان مصیبتوں سے مجھے نکالنے والا۔ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پہلے اللہ کی تعریف کی میرے بھائیوں، پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں اس غم سے، اس مصیبت سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں جب مومنوں کو اس بات کا یقین ہو کہ ان مصیبتوں میں سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی مدد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی مدد چاہتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، اللہ کی مدد کے کچھ اسباب ہیں۔ رسول اللہ مالک فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، میرے رسولوں کے حکموں پر چلو گے، جن کے کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ گے، جن سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ گے، میری مدد، میری نصرت، میری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے کسی دوست کو تنگ کرتا ہے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فرمایا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن عبادتوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے، فرمایا جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ فرض ادا کرنے کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، فرمایا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے، فرمایا اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا معنی کہ جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا سارا جسم
اللہ کے حکموں کا پابند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ قدم قدم پر ہر معاملے میں اللہ ذوالجلال کے حکموں پر چلنے والا بن جاتا ہے، وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ کا تابع فرمان بندہ بن جاتا ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے وَإِنْ سَأَلْنِي لَأَعْطَيْتُهُ، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، وہ دشمن کے مقابلے میں میری پناہ طلب کرتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور دوسری چیز، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے۔ رمضان آیا، حلال چیز بھی سامنے پڑی یا نہیں کھاتے، اسی طرح رمضان کے علاوہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں، جن کا اسی طرح فرمایا نیکی کے کام کرنے والے، اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی معیت کے اسباب میں ایک صبر ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبر ایمان میں اس مقام پر ہے جیسے سر جسم میں ہوتا ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح سر جسم کے لیے ضروری ہے اسی طرح صبر بھی ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اور اللہ کی معیت کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے توقع کر لے۔ اگر بندہ اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یا اللہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ میری دعا قبول فرما لے، فرمایا اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، مگر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، انسان کا دل غافل نہ ہو، جو غافل دل سے دعا کی جاتی ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جس طرح بندہ مجھ سے گمان کر لے، فرمایا میں ویسے ہی اس کا مجھ سے معاملہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میری مدد، میری نصرت، میری تائید میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے جب مجھے یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر بندہ مجلسوں میں میرا ذکر کرتا ہے، میرے دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو میرے حکم سناتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے، فرمایا میں پاک باز فرشتوں کی مجلسوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر ایک بلشت چل کر میری طرف آئے میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر ایک ہاتھ میری طرف چل کر آئے میں دو ہاتھوں کے برابر اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر میری طرف چل کر آئے میری رحمتیں، میری مدد، میری نصرت دوڑ کر اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بشفتاہ، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں، میرے ذکر میں وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا رہتا ہے۔ فرمایا میری تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے۔ یہ وہ یقین تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام تھوڑی تعداد میں بھی ہوتے اپنے سے زیادہ دشمنوں کے ساتھ لڑ جاتے تھے، اللہ ذوالجلال انہیں فتح دیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ ذوالجلال کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اپنا یقین عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ
अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहि الذين اصطفى अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी सवारी के पीछे था। आपने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, ऐ लड़के मैं तुम्हें कुछ बातें से बताता हूँ, इनको याद रखना, पल्ले बांध लेना। सबसे पहली फरमाया हिफ़्ज़ुल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह ज़ुल जलाल के हुक्मों की हिफाजत कर। जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन्हें बजा लाओ, जिनसे मना किया है उससे बाज आ जाओ। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, फरमाया जब तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखेगा तो अल्लाह की मदद को सामने पाएगा, अल्लाह को सामने पाएगा। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, सवाल करना है तो अल्लाह से करो, अल्लाह से सवाल करो, क्योंकि मदद देने वाला वही है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, मुसीबतों में निकालने वाला वही अल्लाह ज़ुल जलाल है। अल्लाह की ये सिफतें सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल के लिए हैं। अल्लाह के अलावा ना कोई हाजत रवा है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई दाता है, ना कोई गौस है, सारे अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ज़ुल जलाल ही फरमाया, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, सवाल करना है तो अल्लाह से कर, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और मदद मांगनी है तो अल्लाह ज़ुल जलाल से मांगो। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, जो अल्लाह के साथ जिनका ताल्लुक होता है वो कभी गुमराह नहीं होते, वो मुश्किलात में अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी मदद देता है और आखिरत में भी मदद देता है। फरमाया, तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फरमाया, ये आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो दुनिया में तकब्बर नहीं करते, बड़ाई नहीं चाहते, बल्कि आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं, ना ही फसाद बर्पा करते हैं। फरमाया, अंजाम कार तो, कामयाबी तो सिर्फ मुत्तकीन के लिए हैं, जो हर हाल में अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ दिलों में समाने वाले हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें भी अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, इसको ये कुवैत, ये बलदुल खैर है, यहाँ अल्लाह ज़ुल जलाल ने बड़ी खैर रखी हुई है। यहाँ एहसान भी है, खैर भी है, अता करने वाले भी हैं, नेकी और मामूल है, नेकी इनका मामूल है। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह अहकमुल हाकिमी इन हालात में अपनी ताईद अता फरमाए, अपनी मदद अता फरमाए। अमीर कुवैत ने अपने खिताब में जोर दिया, कुवैत की सरबराह सलामती और इस्तेहकाम गैर मुतनाज़िअ चीज़ है और इसकी हिफाजत में किसी रायत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने वतन और शहरियों की हिफाजत के लिए सख्ती से काम लेना, दाखिली महाज को मजबूत करने, एक होकर मुत्तहिद होकर खड़े होने की दावत दी है। अल्लाह ज़ुल जलाल कुवैत को, अल्लाह ज़ुल जलाल कुवैत की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा कुन लना वला तकुन अलैना वंसुरना वला तंसुर अलैना वमकुरना वला तमकुर अलैना वहदिना वयस्सिरिल हुदा लना। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फी औतानिना वहफ़िज़ना बिहिफ़्ज़िका वस्रिफ़ अन्नल खौफ़ वल हज़न। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शिकाक वन निफ़ाक व सूइल इख़लाक़। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ अमीरना व वली अहद लिहुदाका वजअल आमालहा फी रिज़ाका व अल्बिसहुमा सौब अस्सिहत वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्ना व साइर बिलादिल मुस्लिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हमें भी हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमारे कई अजीज़ों ने दुआ के लिए कहा है, अब्दुल रहीम साहब ने भी, अब्दुल खालिक और दीगर अहबाब ने दुआ के लिए, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला फरमा। मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। ये आमिर भट्ट साहब की हमशीरा, उन्होंने कहा है वो इंतकाल कर गई हैं। इसी तरह हमारे एक अजीज़ याहिया, उनका चंद दिन पहले इंतकाल हुआ। अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह ज़ुल जलाल उनकी मदद फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।